قرآن کریم نے انسان کے مختار ہونے کی کیا دلیل بیان کی ہے؟ پیغمبر نے اچھے دوست کی کیا پہچان بیان کی ہے؟ اور گمراہ دوست کون ہوتا ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 24 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، ایک گزارش اور ہے کہ ہمارے ویکلی ہونے والے کوئز میں ضرور سے شرکت کریں۔ اب آیت نمبر 25 اور 26 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ اور جس دن بادل کے ساتھ آسمان شق ہو جائے گا اور فرشتے جوق در جوق اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 25 اور 26 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔ رشتے، معافی، مال و اولاد، منصب اور خاندان، یہ سب کچھ کافروں کو نجات نہیں دلا سکتے۔ اسی وجہ سے وہ دن ان پر سخت ہے۔ ممکن ہے کہ بالغمام کا مطلب بادل کے ساتھ ہو، یعنی آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ ناظرین، یہ تو تھے ان دو آیتوں کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، شروع میں آسمان دھواں تھا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، سورہ فصلت آیت نمبر 11، اور آخر میں بھی منتشر ہو جائے گا، تشقق السماء۔ نمبر 2، فرشتوں کا مقام آسمان ہے۔ نمبر 3، اللہ کی حکومت اور مالکیت اعتباری، وقتی اور ظالمانہ نہیں بلکہ سچی اور واقعی ہے۔ نمبر 4، قیامت کا دن اللہ کی رحمتوں کی جلوہ گاہ ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی ان دو آیتوں کی تفسیر۔ اب آج کے ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اور اس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے نصیحت یا قرآن کے میرے پاس آ جانے کے بعد مجھے اس کے قبول کرنے سے بہکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا دغاباز۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کے ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ خذلان یعنی انسان کسی کی حمایت کی توقع رکھے لیکن وہ اس کی مدد نہ کرے۔ روایات کے مطابق ذکر کے مصداق الہی رہبر ہیں، اور ذکر سے گمراہ کرنا لقد اضلنی عن الذکر یعنی حق کے رہبر کے راستے سے بھٹک جانا ہے۔ دوستی اور دوست کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام نے بہت تاکید کی ہے۔ کچھ لوگوں سے دوستی کی تاکید کی ہے تو کچھ لوگوں سے دوستی کو منع کیا گیا ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے، اگر کسی کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں،
فانتظروا الی خلطائہ، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے۔ کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین دوست کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے، جس کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں اور جس کا کردار تمہارے اندر قیامت کی یاد کو زندہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ کی طاقت اور قدرت ہاتھ سے نکل جائے تو سچے دوست اور دشمن پہچانے جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا دوست بہترین رشتہ دار ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے دوست کو غصے کی حالت میں، پیسے کے ذریعے اور سفر میں پہچانو۔ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو وہ اچھا دوست ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے ان 3 آیتوں کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اندرونی حسرت انسان کے اعمال اور کردار پر اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 2، انبیاء کے راستے کو چھوڑ دینا ظلم ہے، خود پر بھی ظلم اور انبیاء پر بھی۔ نمبر 3، قیامت کا عذاب بہت سخت ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن ضمیر بیدار ہو جائیں گے۔ نمبر 5، انسان کا پچھتاوا اس کے اختیار کی دلیل ہے۔ جو شخص مجبور ہو اس کے شرمندہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نمبر 6، ناجائز دوستیوں کا انجام خطرناک ہے۔ یا لیتنی، انسان کے انجام میں دوست کا بھی رول ہے۔ نمبر 7، صرف ایمان کافی نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، مع الرسول۔ نمبر 8، انبیاء سے رابطہ چاہے کم بھی کیوں نہ ہو، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 9، ایک دل میں ایک ہی کی محبت رہ سکتی ہے، پیغمبر کی دوستی یا گمراہ انسان کی دوستی۔ نمبر 10، گمراہ دوست شیطان کے کارندے ہیں۔ نمبر 11، انسان کا نام یا شخصیت اہم نہیں ہے، بلکہ وہ کتنا کارآمد ہے یہ اہم ہے۔ نمبر 12، برے دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان کو غافل کر دے، اضلنی عن الذکر۔ نمبر 13، کبھی کبھی دوست کی محبت استدلال اور لاجک پر غالب آ جاتی ہے۔ نمبر 14، اللہ ہر انسان پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا اپنے کسی کام پر پچھتانا انسان کے مختار ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ غلام انسان یا مجبور انسان اپنے کام پر پچھتاتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کو خدا کی یاد دلاتا ہے، اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے، اور برا دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کے راستے پر لے جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔